ایسا لباس پھر وہ سمجھیں اوہو بڑے اللہ والے ہیں. اچھا صاحب، من اللین کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی عاجزی ان کے ساری بتلانے کے واسطے. زبانیں ان کی شکل سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، ایسی پیاری پیاری باتیں کریں گے لوگ طرف جائیں گے، او ہو کیا پیاری بات کرتے ہیں صاحب ماشاءاللہ. لیکن ان کے دل جو ہیں بھیڑیوں کے دل ہوں گے، اندر سے بالکل زبان کچھ اور اندر کچھ اور. اور اللہ فرمائیں گے کیا میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ ابھی یخترون اور ام علیہ یفتریون، کیا میرے معاملے کے اندر ان کی ہمت اور جرأت اتنی ہو گئی کہ مجھے اتنا بے خوف ہو گئے؟ یہ مطلب ہوا. تو پھر میں بھی اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، کبھی حلفت، میں ان لوگوں کے اوپر ایسے فتنے اٹھاؤں گا کہ پھر وہ جو علم والے لوگ ہیں وہ بھی حیران ہو جائیں گے. یعنی علم والے حیران ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا پہلے سے کہ فتنے اس طرح بھی آ سکتے ہیں. یہ ہے مطلب حیران کا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فتنے اٹھتے ہیں کس طرح اٹھتے ہیں، مگر وہ بھی حیران ہو جائیں گے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فتنے اس طرح بھی آ سکتے ہیں. یہ ہے مطلب حیران ہونے کا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأطيحنهم فتنة تضع الحليم فيهم حيران فبي يفترون أم علي يفترئون. مضمون وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے. ابن عمر، چونکہ وہ حدیث تھی ابو ہریرہ کی اور یہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا یہ انداز، میں نے کہا حدیث وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے. اب یہ الفاظ اس طرح سے آئے تو یہ اب پیورلی اپنی شکل کے لحاظ سے بھی حدیث قدسی بن گئی. پہلے بھی حدیث قدسی ہو گئی تھی، مگر یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جن کی زبانیں شکل سے زیادہ میٹھی ہیں مگر دل ان کے ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں. ایلوے جانتے جی ہے نا، بہت کڑوا ہوتا ہے، یہ صبر اسی کو بولتے ہیں. ایلوے سے زیادہ کڑوی ہیں ان کے دل. میں بھی اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فتنے اٹھاؤں گا ان کے واسطے کہ وہ فتنے پھر لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیں گے. کیا میرے ساتھ یہ لوگ دھوکہ پٹی کرتے ہیں؟ کیا میرے مقابلے میں ان کی ہمت اور جرأت اتنی ہے؟ یہ میں نے کہا مضمون وہی ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعضوه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے واسطے ایک جوش جذبہ ہوتا ہے. جوش جذبے کا مطلب کیا ہوا؟ شروع میں تو خوب بڑی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب نفل بھی پڑھیں گے تو 50 کی نیت باندھیں گے. یہ ہے جوش و جذبہ، ہر کام میں جوش جذبہ شروع کے اندر. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جو کام جوش اور جذبے کے ساتھ کیا جائے آخر کمزور ڈھیلا، کیونکہ وہ چلنے والی بات نہیں ہوتی. یہ جوش جو ہے نا، ہانڈی کا جوش، برتن کا جوش، آخر کو وہ جوش کم ہو جانا ہے. گرمی نکل گئی، جوش ٹھنڈا ہو گیا. آپ چولہے پہ سے ہانڈی کو ہٹا لیجیے، جوش ختم. تو اس لیے فرمایا کہ ہر جوش جذبے کے لیے پھر آگے کمزوری ہے. تو اس واسطے جس آدمی نے درمیانی راستہ اختیار کیا، بیچ کی چال چلی، فرمایا اس سے تو تم امید رکھ لو، یہ تو چلا ٹھیک چلا. اور جس آدمی کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ گئیں، اوہ ہو میاں یہ کہاں سے آئے ہیں، اوہ دیکھو صاحب انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، صاحب سارے چلے گئے، یہ تو اپنے کام میں بھی لگے رہے، اتنے زبردست آدمی. یہ ہے انگلیاں اٹھنا.
فرمایا اس کو کسی طرح کامیاب مت سمجھو، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک جوش اور جذبہ ہے جو اٹھا تھا نکل جائے گا، یا بھی نہیں نکلا تو اس لیے اصل بات کیا ہے، خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر کنٹینیو ہو سکے وہ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرائض اور واجبات کو یاد رکھیں، وہ ڈیوٹی ہے، اس میں تو نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ نوافل جو ہیں وہ آپشنل ہیں، اس میں اتنا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس کو آدمی نبھا سکے، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شروع میں جو ہے کہ جذبہ ہے بہت اچھے، نیت ہی اچھی کیوں نہ ہو، تو نیت اچھی ہے جو سب جذبے میں، انہوں نے کہا جی بھی اور انہوں نے کہا اچھا اور، اب وہ جناب جب اب ایک دن تو کر لیا، دوسرے دن اس میں 50% رہ گیا، تیسرے دن 20%، اس کے بعد ختم ہو گیا، وہ غلط ہے۔ وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدمی کے لیے بس اتنی برائی ہی کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ جائیں، تو مطلب یہی ہوا پروپیگنڈا، کیونکہ اس پروپیگنڈے کے اندر بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ بھئی دین کا اگر معاملہ ہے تو اس کے اندر کہیں دکھلاوا نہ پیدا ہو جائے، کہیں جو ہے وہ جس کو نمو اور شو کرنا کہتے ہیں وہ بات نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کیا ہے یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس واسطے کیا ہے کہ آدمی کو ایک ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ بے وجہ اس کی طرف سے کچھ حد سے آگے جو ہیں باتیں نہ کرنے لگیں، وہ اچھی صورت ہے، حفاظت کی صورت ہے۔ اسی لیے الا من عصمہ اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ محفوظ کر دے۔ ہمارے یہاں جب دو بزرگ گزرے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے سنا ہے ہمارے بزرگوں سے اپنے کہ دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف تھی، حالانکہ دونوں ساتھی تھے، پڑھنے کے زمانے کے ساتھی بھی ہیں اور ساتھ مدرسے کے اسٹارٹ کرنے میں بھی اور جہاد میں بھی ساتھ ہیں، مگر دونوں کی حالت ایک دوسرے سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تو یہ تھا کہ دو جوڑے کپڑے، ایک جوڑا بدن پہ ایک جوڑا رکھا ہوا ہے، اسے دھو لیا، اسے پہن لیا، اور پھر یہ کہ صاحب دیکھ کے کوئی پہچان بھی نہ سکے کوئی مولوی بھی ہے، بالکل حالت ایسی رکھتے تھے ان کی، تو یہ تھی صورت، اور کوئی تکلیف کے پہاڑ گزر جائیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ تھا کہ صاحب اس زمانے میں وہ ململ کے اور لٹھے کے کپڑے اور کرتا اور پاجامہ، اور وہاں ان کی جو مردانہ وہ بیٹھک تھی اس میں موڑے پڑے ہوئے ہیں اور زمیندارانہ انداز۔ تو وہ ایک صاحب جو ہیں وہ ہوتے تھے بزرگوں کے یہاں، ادھر بھی جاتے تھے ادھر بھی جاتے تھے، تو ایک صاحب نے جا کر کے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت یہ آپ نے اپنی کیا حالت کر رکھی، نہ پتہ ہی نہیں چلتا بالکل، نہ کپڑے ٹھیک، نہ انداز آپ کا، یہ بالکل حضرت گنگوئی ہیں، وہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا انداز رہنے کا ہے۔ فرمایا ان کی کیا بات ہے میاں، ان کو تو اللہ میاں نے بہت مضبوطی عطا کر رکھی ہے، ان کا دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ نہیں بگڑ سکتے اس حالت میں تو اس حالت میں نہیں ٹھہرا جاتا مجھ سے، میرے لیے بہت مشکل ہے وہ حالت اختیار کرنا۔ اچھا اب وہ وہاں پہنچے حضرت گنگو کے پاس کہ صاحب آپ کے یہاں یہ ٹھاٹ بات ہے، حضرت نانوتوی جو ہیں ان کے ہاں تو یہ حالت ہے، تو یہ آخری کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم کو کیا ضرورت ہے، میں بنا کے رکھا ہوں تاکہ لوگ مجھے کم سے کم کچھ مجھے کسی قابل تو سمجھیں، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو ہیرا ہیں، جس حالت میں بھی رہیں گے وہ ہیرا ہی ہیرا، ان کو کیا ضرورت ہے کہ بنا سنبھال کے رکھے۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالت۔ تو اس واسطے اللہ جس کی حفاظت فرما رہے، تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر گئے تھے مکہ مکرمہ، تو میں نے بہت سے خطوط بھی پڑھے ہیں حضرت حاجی صاحب کے، ان لوگوں کے نام، ان میں کئی خطوں کے اندر یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ بہت دن سے آپ لوگوں کی حالت خیریت نہیں معلوم ہوئی،
تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مشغولیتوں میں جو تھا اپنے پیر کو خط کم لکھتے ہوں گے، بارہ جو بھی تھا یہ کہ یہ بھی ہوگا کہ بھائی کوئی بہت ہی بات ہو تو ورنہ تو حضرت کو پریشان کرنا، یہ ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوں۔ بارہ تو ایک دفعہ خطا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ مجھے آپ لوگوں کے احوال معلوم نہیں ہے تو اپنی حالت سے مطلع کریں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حالت اپنی لکھی اور انہوں نے کہا کہ کیا حالتیں اپنی ہیں، البتہ ایک چیز حضرت کی دعا اور صحبت کی برکت سے یہ حاصل ہوئی ہے کہ مدح اور ذم جو ہے مجھ پر اب کوئی اثر نہیں کرتا۔ کوئی تعریف کرتا ہو تو ٹھیک، کوئی برائی کرتا ہو تو ٹھیک، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا۔ یہ بات تو مجھے حاصل ہوئی ہے آپ کی صحبت کی برکت سے۔ یہ کتنی بڑی بات، کہنے کو تو ایک لفظ ہے جو کہہ دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، ہم تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ہزار میل دور ہیں اس کیفیت سے، بس کوئی اس کی ہوا بھی نہیں لگی، بہت بڑا مقام ہی حاصل ہو جائے کسی کو۔ چلیے صاحب 42 فصل سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ابی تمیمہ قال شہدت صفوان واصحابہ وجندب یوصیہم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سمع الله به يوم القيامة ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة قالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم إهراقه فليفعل۔ ابو تمیمہ جن کا نام ہے ظریف ابن مخالد، یہ کنیت ہے ابو تمیمہ، وہ کہتے ہیں کہ میں صفوان اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے پاس میں موجود تھا، حاضر ہوا تھا۔ یہ صفوان کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ غالباً صفوان ابن سلیم الزہری ہیں، تابعی ہیں، اور یہ اصل میں آزاد کردہ غلام ہیں حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے حمید حمید کے یہ آزاد کردہ غلام تابعی ہیں، اور بڑے کبار بزرگوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال تک زمین کے اوپر اپنے جسم کو نہیں ٹکایا، مطلب یہ لیٹے نہیں، اور سجدے کی کثرت کی وجہ سے پیشانی کے اندر گڑھا پڑ گیا تھا۔ تو بڑے ان کے اوصاف لکھے ہیں اور روایت کرتے ہیں یہ حدیث کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے حدیث لینے والوں میں سفیان ابن عیینہ جیسے امام اور محدث بھی ہیں تبع تابعین میں، جو معاصر ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ تو ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ میں صفوان اور ان کے ساتھی، ان کا مطلب ساتھی کا مطلب کہ جو ان کے معتقدین ہوں گے وہ وہاں موجود تھے، تو یہ بھی وہاں حاضر تھے، اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ ان کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ صحابی کا مقام تو ظاہر ہے بہت اونچا ہے، تو اس واسطے حالانکہ یہ بزرگوں میں ہیں مگر تابعین میں، اور وہ صحابی ہیں تو صحابی کا مقام تو اونچا ہوا، تو وہ نصیحت کر رہے تھے جیسے بعد نصیحت۔ تو ان لوگوں نے کہا ان سے کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ مطلب یہ کہ اب کوئی یہ تو واعظ تو ہے ہو رہا ہے، لیکن کوئی حدیث سنائی ہے کہ جو ہم آپ کے واسطے سے جس کو روایت کر سکیں۔ تو جندب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو سنایا اللہ جو ہے اس کو قیامت کے دن اس کی سنوائی کریں گے۔ مطلب یہ کہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اس لیے
اس نے کیا کہ تاکہ لوگوں تک اس کی شہرت پہنچے اور اس کا پروپیگنڈا ہو، تو اللہ میاں بھی پھر اس کا عیب لوگوں کے سامنے قیامت میں کھولیں گے. یہ مطلب ہے سمع اللہ بہ. اور جس نے اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اللہ اس پر قیامت کے دن مشقت اس پر رکھے گا. یعنی مشقت پر میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ دو معنی ہیں. یا تو یہ ہے کہ انسان نے ظلم کر کے گناہ کر کے مشقت میں ڈالا اپنے آپ کو، اور یا پھر یہ ہے کہ جتنا ایک دین تو ایک سمپل چیز ہے نا، دین جو ہے آسان جس کو کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام کرتے رہتے ہوئے حلال روزی کمانا، کھیتی کرنا، تجارت کرنا، بیوی بچے رکھنا وغیرہ وغیرہ. جو زندگی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ زندگی گزارے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے. یہ تو ہے سمپل طریقہ. اور ایک یہ کہ صاحب نہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، نہ تو کھانا کھانے کو تیار، سمجھا، اور جناب بھوکے رہنا چاہ رہے ہیں، پیاس میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، اور آرام نیند آ رہی مگر نہیں سوئیں گے. جیسے بعض دوسرے مذاہب کے اندر میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے ہی کوئی سمجھتے تھے ترقی کی بات ہے. یہ طریقہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ سارے دنیا کے لوگوں کے واسطے. اگر لوگ جو ہے کھانا چھوڑ دیں گے، پینا چھوڑ دیں گے تو دنیا کا کاروبار ہی سب درم برم ہو جائے گا. اس لیے تھوڑی اسلام آیا. خود قرآن حکیم میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں گے. تو دین تو آسان ہے. تو دنیا کے سارے کام اور سارے حقوق جو کرتے ہوئے بس دین وہ بن جاتا ہے تب جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو مشقت میں یہ ڈالنے کے یہ معنی بھی ہیں. تو جب اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اللہ میں بھی مشقت میں رکھیں گے اس کو قیامت میں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو آپ کچھ نصیحت فرمائیے. تو جندب نے فرمایا یہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم کو کچھ نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ انسان کی بدن کی پہلی چیز جو خراب ہوگی، سب سے پہلے جو بگڑتا ہے انسان کا جسم، وہ اس کا پیٹ ہے. یہاں سے اس کا بدن خراب ہونا شروع ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی بات ہو رہی. جب جان نکل جائے تو پہلی چیز بدن کی کیا خراب ہوتی ہے؟ وہ ہے اس کا پیٹ. اس لیے کہ پہلے اس میں گندگی بھری ہوئی تو وہی جلدی خراب بھی ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے وہ اس کو چاہیے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کے سوا اور کوئی چیز نہ کھائے. تو اس لیے کہ پاکیزہ روزی ہوگی تو اس کی برکت سے جو ہے اس کے پیٹ کا حصہ جو ہے کم سے کم وہ اس میں وہ مصیبت تو نہیں آئے گی جو گندگیاں بھرنے سے آتی ہے اس کو. اور جو شخص ایسا کر سکے کہ اس کے اور اس کے جنت کے درمیان میں ایک ہاتھ ہتھیلی بھر کف کہتے ہیں نا، یہ ہتھیلی بھر خون جو ہے وہ جس کو گرایا جائے وہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں حائل نہ ہو. اس کو چاہیے کہ ایسا کرے. کیا مطلب؟ یعنی کہ لوگوں کے خون خرابے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہاتھ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب تھوڑا سا خون انسان کو جنت میں جانے سے روکتا ہے تو زیادہ خون خراب ہے تو ویسے بھی اور بھی روکے گا. مطلب یہ دنیا میں فساد پھیلانا، خون خرابہ کرنا، یہ نہیں ضروری ہے کہ خود ہی جا کر مارنے جائے، سبب بنے اگر کسی خون خرابے کا، وہ بھی اصل میں ذمہ دار ہو جاتا ہے. معلوم ہے کہ دنیا میں امن اور پیس اور شانتی کی فکر کرنی چاہیے. یہ کوشش جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے، ورنہ خون خرابہ اور فساد جو ہے یہ تو جنت سے ہٹا کر جہنم میں لے جانے والا ہے. وعن عمر بن الخطاب انه خرج يوما الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يسير الرياء شرك ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. ان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء الذين اذا غابوا لم يتفقدوا
وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک روز وہ نکلے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی کی طرف۔ وہاں حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے روتے دیکھا۔ معاذ بن جبل تو مشہور صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو وہاں بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے جی، مایوسی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز مجھے رلا رہی ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا۔ تو میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ ریا جو ہے اس کا سب سے ہلکا یہ تو ہوگا یسیر، یا تو یسیر الریا، یہی آئے گا یسیر الریا شرک، کہ ریا جو ہے وہ اصل میں اس کا ادنا درجہ یوں کہ آسانی کے ساتھ جو چیز اس سے حاصل ہوتی ہے یا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے شرک، ریا، دکھلاوا۔ صاف بات ہے؟ ہاں، صاف بات یہ ہے کہ ریا کو شرک جو کہا گیا وہ اس واسطے کہا گیا کہ بھائی شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، اور یہاں اپنے عمل میں جب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی دوسرے بھی لوگ راضی ہوں، دوسرے بھی میرے سے خوش ہوں، حالانکہ عمل تو صرف اللہ کے لیے کرنے کا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی ہو جاتا ہے، اگرچہ مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، یہ معنی ہے۔ اور جس نے اللہ کے من عادى للہ ولیا، جو اللہ کے نہیں ہوگا، اللہ کی وجہ سے، کیا مطلب کیا ہوا؟ کسی ولی سے دشمنی کی اللہ کی وجہ سے، کیا مطلب؟ سر چونکہ یہ اللہ والے ہیں اس بات سے برے لگ رہے ہیں، اس بات سے ان کو ستا رہے ہیں، یہ ہے للہ کا معنی، کہ اللہ والا ہونے کی وجہ سے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس نے دراصل اللہ کو جنگ کا اور مقابلہ کرنے کی دعوت دے دی، کیونکہ جب اللہ والا ہونے کی وجہ سے اس سے دشمنی ہے تو پھر تو اللہ سے دشمنی ہو گئی نا، تو اللہ کو اس نے جنگ کی دعوت دے دی ہے۔ اور یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ محبت فرماتے ہیں ابرار سے، ابرار بر کی جمع ہے، جو بر کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک صالح لوگ، الاتقیاء متقی لوگ، الاخفیاء جو اپنی حالتوں کو چھپانے والے ہوں، ظاہر نہ کرنے والے ہوں۔ اسی لیے میں نے کہیں کتاب میں کسی میں پڑھا تھا کہ جو صوفیاء اہل حق ہیں وہ اپنی کرامتوں کو اس طرح چھپاتے ہیں، اس طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے اس کو، جیسے کوئی عورت اپنے مہینے کے جو گندگیوں کو چھپاتے ہیں، اس طرح سے وہ ان علامتوں کو جیسے وہ چھپاتی ہیں ایسے ہی اپنے کمالات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ بھئی انسان کہیں اس میں ریا میں نہ مبتلا ہو جائے۔ یہ ہے اخفیاء۔ الذین اذا غابوا، جن کی حالت یہ ہے اگر کہیں وہ موجود نہ ہو تو انہیں تلاش نہیں کیا جائے۔ کیوں تلاش نہیں کیا جائے؟ کیونکہ لوگ کوئی خیر نہیں کر سکتے، نہیں ہے، سمجھا؟ یہ ہے مطلب۔ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا، اور اگر موجود بھی ہیں تو آئیے صاحب آئیے، کسی اچھے کپڑے پہننے والے کو لے کر آئیں، بلوائیں گے نا، حضرت تشریف لائی، حضرت آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، بس آپ ہی سے بسم اللہ ہوگی، سمجھے ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایسے ہی ہیں، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے رکھتے ہیں ہر وقت، ان کو کون پوچھے گا؟ یہ ہے کہ اگر موجود بھی ہیں تو بلائے نہ جائیں، وَلَمْ يُقَرَّبُوا، اور قریب نہ کیے جائیں، آئیے جو اپنے پاس بٹھانے کے جو خوشی حاصل ہو وہ نہیں۔ دل ان کے جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ایسے لوگ، مطلب یہ کہ اعمال تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اصل میں تو اس سے زیادہ ان کی اندرونی باطنی حالت جو ہے وہ زیادہ روشن، اور وہ نکلیں، مطلب کیا ہوا کہ ان کے ٹھکانے بھی ایسے ہیں غبرا مظلمہ، دھول اندھیرا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب جیسے آج کل اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، واقعی یہاں سے تو بگڑی گئی بالکل، تو صاحب گھروں کے اندر کیا رونق، کیا چمک دمک، لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث تھی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کو یاد کر کے رو رہے تھے، اس واسطے کہ یہ تو
فتوحات شام میں بڑے کمانڈر تھے، بڑے اونچے درجے کے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بھائی وہ جو روما کی سلطنت کے سارے خزانے جو ہیں وہ سب جب مسلمانوں کو ان کو ملے تو مال غنیمت کی آخر تقسیم ہوتے ان لوگوں کو کتنا کچھ ملا، تو پھر تو وہیں رہ پڑے تھے نا۔ اسی لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان حضرات، ویسے اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ تھے تو مال آیا، مگر مال کے فتنے سے بچا کے اللہ نے ان کو بچا کے رکھا، مگر مال تو خود جو ہے وہ اب ان کو یہ یاد کر کے کبھی ہم کہنے لگ گئے، اس لیے کہ جو وہاں کی عیش و عشرت تھی، جو کھانے اور پینے کی افراط اور کپڑے اور لتے کی جو بہتات اور صاحب مکانات یہ وہ اور سرسبز و شاداب علاقہ، تو اس لیے یہ ان کو اپنی حالت کو دیکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد اس کو دیکھ کر کے کمپیئر کرتے ہوئے اور پھر یہ کہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ حالانکہ صحابی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کے اعلان تو پہلے قرآن میں کر چکے ہیں، مگر واقعی ان کے درجے بڑے اونچے تھے۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا صلى في العلانيه فاحسن وصلى في السر فاحسن قال الله تعالى هذا عبدي حقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے سب کے سامنے علانیہ اور بہت اچھی پڑھے، اور جب نماز پڑھے اپنی خاموشی میں تو بھی اچھی پڑھے، فرمایا کہ یہ ہے میرا بندہ برحق، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دوسروں کے سامنے ہے کہ تنہائی میں ہے، اس کی جلوت اس کی خلوت یکساں ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف میرے لیے پڑھ رہا ہے، میرے لیے عبادت کرتا ہے، میرا بندہ ہے برحق۔ وعن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان اقوام اخوان العلانية اعداء السريرة، فقيل يا رسول الله وكيف يكون ذلك؟ قال ذلك برغبة بعضهم الى بعض ورهبة بعض من بعض۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، ایسی قومیں کہ جو دکھلاوے کے بھائی ہوں گے اور تنہائیوں کے دشمن ہوں گے، تنہائی کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ نے فرمایا صاحب وہ ہاں بس اگر ترجمہ اچھا کیا جائے جلوت کے بھائی اور خلوت کے دشمن، یوں ترجمہ صحیح ہوگا اس کا، جلوت کے بھائی اور خلوت کے دشمن ہوں گے۔ واقعی آپ کے الفاظ دیکھیں کیا زبردست رسول تھے نا۔ تو عرض کیا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بعض سے ان کو رغبت ہوگی اور بعض کو بعض سے رہبت ہوگی، ڈر۔ کیا مطلب؟ یعنی لالچ ہے، ڈر ہے، تو اسی میں لگے ہوئے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ بھائی کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں فلان بہت ڈر لگتا ہے میاں، اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خوش ہو جائیں گے، تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ہے رغبت اور رہبت۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں ایسے قوم آخری زمانے میں آئیں گی، حالانکہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے واسطے ہونے چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی فکر ہونی چاہیے۔ وعن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو نماز پڑھے دکھلانے کو اس نے شرک کیا، جو روزہ رکھے دکھلانے کو اس نے شرک کیا، جو صدقہ دے دکھلانے کو اس نے شرک کیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ عمل کہاں سے پھر قبول ہوگا؟ تو آدمی عمل کر رہا ہے مگر اپنے عمل کو باطل کر رہا ہے، تو شرک باطل کر دیتا ہے، شرک کا ذرا سا بھی دھبا لگا عمل باطل۔ وعنہ انہ بکا فقیر له ما يبكيك قال شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحد صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه۔
انہی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رونے لگے ایک روز، تو ان سے کہا گیا کیوں رو رہے ہیں جی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز کی وجہ سے میں رو رہا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے جو فرمایا تھا مجھے وہ چیز یاد آ گئی، اس واسطے میں رو رہا ہوں، اس نے مجھے رلایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر شرک اور صحبت خفیہ کا مجھے ڈر ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا ڈر کا؟ یعنی میری امت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو یہ شداد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرنے لگے گی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی امت، رسول جو توحید کا درس لے کر آئے تو امت کیسے بگڑ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں شرک کرے گی، مگر وہ نہ تو سورج کی پوجا کریں گے اور نہ چاند کی، نہ پتھر کی، نہ کسی بت کی، لیکن اپنے اعمال کا دکھلاوا کریں گے۔ یہ ہے وہ شرک، امت جس میں مبتلا ہوگی۔ اور صحبت خفیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی مثال دے کر فرمایا کہ صاحب حالت یہ ہوگی کہ صبح تو روزے دار بن کے ہوئی اس کی، لیکن جب کہاں اس کی خواہش کی کوئی چیز سامنے آئی، روزہ چھوڑ اپنی شہوت کے پیچھے لگ گیا، خواہش کے پیچھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صاحب دین کے تقاضے پیچھے اور اپنی خواہشات اور دنیا کے تقاضے آگے، دین کو پیچھے ڈال دیں گے، دنیا کو آگے کر لیں گے۔ یہ تو شہوت، یہ تو خواہش ہوئی نا۔ تو یہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا کہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پس پس ڈال دینا اور اپنی خواہشات نفس کو آگے کر دینا۔ یہ ہے جس کا ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا تھا، اور شداد ابن اوس اس کو یاد کر کے رونے لگے تھے، مگر آج تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ وہاں کتنا ہو گیا جب اور پڑھ لوں؟ وعن ابي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے اور ہم مسیح دجال کا مذاکرہ کر رہے تھے، یہ مطلب آپس میں بات کر رہے تھے مسیح دجال کے فتنے کی۔ تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بتلایا ہے، تو کیونکہ بہت بڑا فتنہ، تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مسیح دجال کے فتنے کا ڈر ان لوگوں پر ہے، اسی لیے اس کی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سمجھ آئے؟ مطلب خوفناک ہونے کا معنی کیا ہے کہ جیسے مسیح دجال کے فتنے میں پڑنا لوگوں کا اس کا خطرہ زیادہ ہے، جو بات میں بتلا رہا ہوں اس میں اور بھی زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، یہ ہے مطلب خوفناک۔ ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شرک خفی، یہ ہے وہ جس کا ڈر زیادہ ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا اور نماز میں خوب اضافہ کرے گا کیونکہ اس نے دیکھنے والے کی نظر کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے نا، اب جو ہے خوب ذرا لمبی چوڑی نماز ہو رہی، یہ ہے وہ شرک خفی۔ فرمایا یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز، حالانکہ نماز کیا ہوئی؟ یہ نماز تو ہوئی نہیں۔ وعن محمود بن لبید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء۔ رواه احمد وزاد البيهقي في شعب الايمان يقول الله لهم يوم يجازي العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا۔ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس چیز کا زیادہ ڈر تمہارے بارے میں لگا ہوا ہے وہ ہے شرک اصغر کا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوا۔ یہ تو مسند احمد کی روایت ہے اور بیہقی نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے
ان کی کتاب میں اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے لوگوں کو جس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے، یعنی قیامت کے دن فرمائیں گے جاؤ تم ان لوگوں کی طرف کہ دنیا میں جن کو تم دکھلایا کرتے تھے، وہاں جاؤ، دیکھو کہ تمہیں وہاں کوئی جزا بدلہ کوئی اچھائی وہاں ملتی کہ ان سے جن کو دکھلاوے کے واسطے تم کام کر رہے تھے، تو مجھ سے کیوں لیتے ہو آ کر کے اس کا بدلہ؟ ظاہر ہے کہ وہاں بدلہ کون دے گا، وہاں تو ہر ایک اپنی مصیبت میں ہوگا۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس كائنا ما كان۔ کیوں فکر کرتے ہو پروپیگنڈے کا؟ یہ کام تو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ میاں جب کسی کو نیک نام فرمانا چاہیں وہ کتنا بھی اپنے کو چھپائے گا وہ اس کی نیک نامی کبھی بھی نہیں چھپے گی۔ تم وہ اپنے آپ سے وہ کام کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ میں تمہارے حوالے کرتے تھے، جاؤ پھر تم نمٹ لو اپنے آپ۔ تو اس کو یہاں فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک پتھر کی چٹان کے اندر گھس کر کے اور جس کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو نہ کوئی کھڑکی ہو، یعنی مطلب باہر نکلنے باہر کسی چیز کے جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، وہاں کو بھی اگر بیٹھ کر کوئی عمل کرے گا یاد رکھے کہ اس کا عمل لوگوں تک جائے گا کہیں کسی بھی حالت میں ہو۔ مطلب یہ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کو محبوب اگر وہ بناتے ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں محبت تو وہ ڈالتے ہیں۔ یہ انسان اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈالے گا؟ وعن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له سریرة صالحة او سیئة اظہر اللہ منها رداء یعرف به۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے اچھی ہو یا بری ہو، اللہ اس کے اوپر ایسی علامت ضرور ظاہر کر دیں گے جس سے وہ پہچانا جائے۔ یہ کیسے ہیں، کون سی کیٹیگری کے ہیں صاحب؟ کیا ہے؟ مردان حق کی پیشانی نہیں کچھ اور، پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی جو باطنی حالت ہے وہ کبھی چھپے گی نہیں۔ لوگ اپنے ظاہر بگڑا ہوا ہے، ظاہر کی چاہت میں ظاہر تھوڑی، اصل تو اللہ نے دل کو دیکھنا۔ اچھا بھائی دل کو دیکھنا، دل کیسا ہے جناب کا؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے اس بات سے تعبیر ہو رہی۔ ہاں یہاں سے سیدھی بات یہ ہے کہ دل میں اگر خوف خدا، فکر آخرت، تقوی، طاعت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ برتن میں ٹھنڈی گرم چیز ہو وہ تو باہر سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ گرم چیز ہے تو آپ کو ہاتھ لگا کے اندر ڈال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اندر گرم ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی ٹھنڈی چیز برتن کے اندر ہے تو ہاتھ ڈال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، باہر ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہاں یہ ٹھنڈا ہے گرم ہے۔ تو یہی حالت ہے انسان کے جسم کی۔ دل میں اگر تقوی اور فکر آخرت ہوگی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا۔ وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخاف على هذه الامه كل منافق يتكلم بالحكمه ويعمل بالجور۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے اس امت کے اوپر ہر ایسے منافق کا ڈر لگا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امت میں ایسے منافق ہوں کہ باتیں تو کریں گے بڑی حکمت کی، دین کی، دانائی، وزڈم، اور عمل ہوگا ظلم کا۔ تو حرکتیں ساری پلاننگ جو بھی وہ ہیں وہ تو ہو رہا ہے ظالمانہ، اور منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ حکمت کے اور دانائی کے۔ یہ ہے منافق کی ایک علامت۔ وعن المہاجر ابن حبیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انی لست کل کلام الحکیم
اتقبل ولكني اتقبل همه وهواه فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. مہاجر ابن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر حکیم کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. حکیم سے مراد وہ حکیم صاحب نہیں جن سے علاج کرایا جائے، مراد اس سے ہے عالم، علم کی بات کرنے والا، حکمت اور دین کی بات کرنے والا. یہ ہے کہ ہر حکمت کی بات کرنے والے کی بات کو نہیں میں قبول کرتا، میں تو اس کے ارادے کو اور اس کے جو خواہشات اور اس کی نیتیں ہیں میں تو اس کو قبول کرتا ہوں. کیا ہیں اس کے پلان، کیا ہیں اس کے ارادے، کیا ہیں اس کی نیت. پھر اگر اس کے ارادے اور اس کی نیتیں میری طاعت کے اندر ہیں تو میں اس کے خاموشی کو اپنے حق میں حمد بنا دیتا ہوں اور وقار کا ذریعہ بنا دیتا ہوں، اگرچہ اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کی خالی تقریریں نہیں ہیں، بلکہ اس کا عمل، اس کے ارادے، اس کی نیتیں، اس کی خواہشات، یہ چیز اصل ہیں. تو معلوم ہوا خاموشی بہت اچھی چیز ہے اس بک بک سے کہ جس کے پیچھے کوئی نیت اور خواہش نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو. بس 45 اور باب ہے باب البکاء والخوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. اس باب میں رونا اور ڈرنا اس کا ذکر ہے. یعنی اس باب میں ان حالات اور واقعات کا ذکر ہے یا ان باتوں کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی میں ڈر اور خوف پیدا ہو اور وہ رونے پر تیار اور آمادہ ہو جائے. تو یہ ہے اس باب کا حاصل. تو پہلی حدیث ہے، پہلی فصل کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی. حضرت ابو ہریرہ کبھی خلیلی کہہ کر کے آپ کا ذکر کہتے اور کبھی ابو القاسم کنیت کے ساتھ، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں. تو یعنی اللہ کی جو ہے نافرمانوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے نہیں بات وہ ہیں بہت بہت اعلیٰ درجے کے جلسے ہیں. کیا ہے اس کی پہچان؟ ہندو کی تقریر کر رہے ہیں اس میں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت پر یا اسلام کے کسی موضوع پر اگر ہندو غیر مسلم تقریر کرے تو وہ پروگرام بڑا قیمتی ہو گیا، اور اگر مسلمان تقریر کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. کیا فلسفہ ہے آخر یہ؟ ہمیں ایک تو یہ کہ کہہ رہا ہے وہ اپنی رائے بے رائے دو، لیکن ہمارے نظروں میں، ہمارے ذہنوں پر اثر جو پڑے گا وہ پڑے گا اس فیلڈ کے ماہرین جو ہیں ان کے کہنے کا، جو خود صاحب ایمان ہیں، اس دولت سے مالا مال ہیں، جو بات وہ کہیں. علم تو وہ بھی ہے، علم یہ بھی ہے، مگر کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس علم کے اندر ایک نور ہوتا ہے جس کو نہ میں پہچان پاتا ہوں نہ آپ پہچانیں گے. لیکن ہمارے اور آپ کے نہ پہچاننے کے یہ معنی نہیں کہ وہ اس میں وہ حقیقت نہیں، وہ ایک نور ہوتا ہے.
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چلتا ہے، بواسطہ جبریل پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور پیغمبر سے اس سے استفادہ کرنے والے صحابہ اس کو حاصل کرتے ہیں، اور صحابہ سے تابعین. اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یاد رکھیے علم دین کے اندر سند کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. سند کی کیا معنی؟ آپ نے کس سے پڑھا، اور وہ آپ کے استاد جو ہیں انہوں نے کس سے پڑھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی اگر اس کی کوئی یہ سلسلہ اگر اس میں نہ ہوتا. اس کا نام ہے نور. تو وہ نور جو ہے، علم تو سب ہے لیکن علم دین کے اندر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے. مجھے اس پر یاد آیا، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. شاید میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی ریفرنس دیا ہوگا اس کتاب کا. کتاب ہے، اس کا نام ہے ابریز، اور ترجمہ تبریز کے نام سے ہے، اردو میں بھی آ گئی. وہ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ترجمہ کیا، اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں تھے. ان کے مجلسوں میں جو کچھ ان کی تقریریں تھیں، ان کے ایک متوسل عالم نے، ان کے ایک مرید عالم نے ان کو جمع کیا ہوا ہے. اچھا صاحب، شیخ عبدالعزیز جو تھے وہ ان پڑھ تھے، بالکل کچھ نہیں آتا تھا، لیکن اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ بلند عطا فرمایا. تو معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے تو صحیح، اور جہاں اس نے کوئی غلطی کی فوراً ٹوک دیتے تھے غلطی کر رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ صحیح کیا ہے، کہ یہ مجھے پتا نہیں، قرآن شریف کھول کے دیکھ لیں، یہ نہیں مجھے معلوم. قرآن شریف ہی میں ایسا نہیں تھا بلکہ حدیث میں بھی ایسا ہی تھا. کوئی شخص حدیث پڑھے تو صحیح پڑھ رہا ہے تو ٹھیک، اور جہاں غلطی کی اس نے کہا غلط کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا صاحب صحیح کیا؟ پھر عالموں سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا صحیح کیا ہے. تو بارہا اس کو دیکھا گیا، لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا. بعض دفعہ ایسا کیا امتحان لینے کے لیے بعض لوگوں نے ہمت کر کے، جرت کر کے کہ قرآن اور حدیث سب کو ملا کے پڑھنا شروع کیا. تو جہاں جہاں تک قرآن شریف کا تو کہنے لگے یہ قرآن شریف ہے، اور جہاں حدیث شروع کی انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو مت ملاؤ اس کے ساتھ، یہ قرآن شریف الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو مت ملاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بلکہ اسی کتاب کے اندر بعض ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں عوام میں ان کا حدیث ہونا مشہور تھا. شیخ کی خدمت میں آ کر لوگوں نے پڑھا، اس کو پڑھ کر سنایا کہ یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے تحقیق کی، بڑے بڑے علماء کے پاس. اس کو دیکھتا ہوں جب تک وہ نور چلتا رہتا ہے تو اس کے منہ سے باہر نکلتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور جب وہ کٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی. کیا گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی جگہ کیا ہے، وہ نہیں مجھے معلوم. میں حافظ نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں اس نور کو دیکھتا ہوں. اسی طرح حدیث کا بھی ایک خاص رنگ کا نور ہے. نور مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، روشنیاں دیکھتے ہیں آپ مختلف رنگ کی. اسی طرح سے نور جو ہے اس میں بھی مختلف رنگ ہیں. حدیث کا ایک دوسرا رنگ ہے نور کا. تو جب کوئی پڑھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ نور نکلا کہ نہیں نکلا. اگر نور نکلا اسی رنگ کا تو سمجھا کہ حدیث ہے، نہیں نکلا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ حدیث نہیں ہے، کچھ اور ہوگا. تو قرآن اور حدیث جو ہیں یہی تو اصل دین ہیں. اس نور کو ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک غیر مسلم اگر ان الفاظ کو پڑھ رہا ہے تو الفاظ تو وہ نور والے ہیں، مگر اس کی زبان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس نور کو آبزرو کر سکے. نقطہ نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ آفتاب سورج جو ہے روشنی تو پھینک رہا ہے، لیکن اس کی روشنی کو آبزرو کر کے اور پھینکنا، یہ کیا ہر ایک چیز کے اندر یہ بات ہے؟ آپ آئینے کو اگر سورج کے سامنے کریں گے اس میں تو یہ صلاحیت موجود ہے اس کی اپنی صفائی کی وجہ سے کہ سورج کی روشنی کو لیتا ہے آئینہ اور پھر اسی روشنی کو دوسروں پر پھینک سکتا ہے دوسری جگہ. لیکن آپ کسی کالے پتھر کو یا الٹے توے کو اگر آپ کر دیں اس کے سامنے، وہ یہ کام نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں. یہ نہیں کہ سورج کی روشنی بدل گئی ہے، سورج کی روشنی موجود ہے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اس روشنی کو اپنے اندر لے لے. تو
مسلمان کو جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر سے وہ کفر اور شرک کی ظلمتیں نکل گئیں، اندھیریاں نکل گئیں. قرآن شریف نے ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کہا ہے. فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر پہنچ گیا. تو ایمان اور اسلام ایک نور ہے، اس کے مقابلے میں کفر اور شرک ایک اندھیری ہے. اسی بات سے قرآن شریف میں کافر اور مسلمان کے درمیان کے فرق کو بتلانے کے لیے کہا قل هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیری اور اجالے روشنی کہیں برابر بھی ہوا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ایک غیر مسلم چاہے اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں اور ایک مسلمان اس کے اعمال چاہے کتنے بھی خراب ہوں، عمل کا فرق تو ہوگا. عمل کے اعتبار سے تو کہا جائے گا یہ اچھا ہے عمل کی حد تک اور اس کے عمل خراب ہے، بالکل صحیح، خراب کو خراب ہی کہا جائے گا، اچھے کو اچھا کہا جائے گا. لیکن جہاں تک اس فرق کا سوال ہے، اس کے ایمان اور اس کے کفر سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس کو اللہ نے ایک نور دیا ہے، وہ اس نور سے محروم ہے. ہاں بے شک اس کے نور کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے عمل بھی درست ہوتے، اس کا یہ تقاضا تھا، مگر اس ظالم نے اس کی قدر نہ کی اور اعمال اس نے اپنے ایمان کے مخالف اس نے کیے. یہ اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن اپنی جگہ وہ ایمان اور کفر کا فرق جو ہے وہ بحالی باقی رہے گا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ کہ نور ہے، ایمان جس کو حاصل ہو گیا اس کو وہ نور مل گیا. اب نور کی وہ صلاحیت جس کو اندر آ گئی ہے، اب نورانی چیز کو وہ لے بھی سکتا ہے اور نور کی شکل میں اس کو دے بھی سکتا ہے. لیکن غیر مسلم جو ہے اس کے پاس تو وہ نور ہے ہی نہیں. جب نور کی وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں، نہ نور کو آبزرو کر سکتا ہے، نہ نور دوسرے کو دے سکتا. اب اچھی طرح سمجھ میں آگے کچھ لاجک اس میں پائی جاتی نہیں پائی جاتی. اس لیے میں نے کہا کہ ہم ایک تو کسی نے کہہ دیا لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمیں فائدہ ہوگا دراصل ان اہل علم، ایمان والے اہل علم کی ہی باتوں سے، اور کسی سے ہم کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کیا بتاؤں یہ موضوع کیسا ہے اور ہم لوگ کس دنیا میں اور کس سرزمین میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں پہچان پاتے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں بتاؤں، بہت پرانی، صدیوں کے پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں. تو ان کے صاحبزادے، مجھے معلوم نہیں کون سے صاحبزادے تھے، ان کے کئی صاحبزادے ہوئے. بہرحال ایک ان کے فرزند عالم بن کر آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اندر دینی تعلیم گاہوں کے اندر بھی دین کم پڑھایا جاتا تھا اور غیر دین زیادہ پڑھایا جاتا تھا. غیر دین سے مطلب کیا؟ فلسفہ. وہ فلسفہ بھی کہاں کا؟ یونان کا، ایتھنس کا. 10 سال کا کورس، اور اس میں مشکل سے 2 یا 3 سال، یہ یوں کہ یہ 3 یا 4 کتابیں جو تھی دین کی تھی اور بقیہ سب وہی تھی، اور وہ عالم بنتے تھے اسی طرح سے. تو بہرحال وہ ان کے فرزند جو ہیں وہ عالم بن کر آئے. مریدین نے خوشی کا اظہار کیا اور حضرت کو مبارکباد دی کہ حضرت مبارک ہو، اور صاحبزادے اپنے سند لے کر آئے ہیں. ہاں بھائی اللہ مبارک کرے. عرض کیا کہ حضرت کیوں نہ ایسا ہو کہ صاحبزادے آج تقریر کر دیں، ہم بھی مستفید ہو جائیں، عالم بن کر آئیں. فرمایا کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے. چنانچہ وہ تقریر کا پروگرام ہو گیا. اب صاحبزادے نے تقریر فرمائی، بڑی عالمانہ، بڑی محققانہ کا لفظ تو سمجھ رہے ہیں نا جی، بڑی یوں کہیے کہ ریسرچ اس میں تھی، سب کچھ تھا. لوگوں نے سنا، جیسی تقریر ہوتی ہے سن لی. اس کے بعد حضرت سے کہا گیا کہ حضرت دعا کرا دیجیے. طریقہ ہے کہ بھائی کسی کی تقریر ہو تو اس سے بڑا بزرگ دو تو دعا اس سے کرا لیں. تو دعا کے لیے ان سے کہا گیا. حضرت نے دعا سے پہلے کیا کہا کہ بھائی آج کیا بتائیں، اپنے بیٹے کا نام لے کے کہ اس کی اماں نے کھیر رکھی تھی میرے لیے، اور رات کو بلی آئی اور اس وہ کھیر کو کھا گئی. جس وقت میں تہجد میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھیر ختم ہو چکی تھی. کون سی بات ہے یہ؟ اب اس کے بعد دعا تو بعد میں شروع ہوئی، دعا سے پہلے لوگ رو رہے ہیں.
ارے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ آخر لوگ روئے چلے جا رہے ہیں، جتنے دیکھو سب رو رہے ہیں چیخیں مار مار کے. اس کے بعد حضرت نے دعا کرائی تو دعا میں بھی جو اثر تھا سو تھا ہی. بتلانا یہ تھا کہ دل کی کیفیت تقریروں پر موقوف نہیں ہے. جس کو تم لوگوں نے بہت بڑی بات سمجھا تھا کہ یہ جو اپنی تحقیق کی داد دے رہے تھے خود اپنے ان کے بیٹے، ان کو بھی ان کی اصلاح کرنی تھی. کہیں یوں نہ سمجھ بیٹھے ہیں میرے بیٹے کہ میں بہت بڑا ہو کے آیا ہوں. ان کو ابھی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، اس دشت کی خاک چھاننی پڑے گی، تب کہیں جا کر وہ منجھیں گے اچھی طرح سے، تب ان میں قابلیت آئے گی. وہ قابلیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو ان الفاظ میں وہ اثر ہوتا ہے کہ جو الفاظ دوسرا بولے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. بلی آئی تھی کھا گئی، کیا بات ہو گئی. لیکن انہوں نے اپنی ان توجہات کو جو ڈالا تو دلوں کی کیفیت بدل ڈالی. وہ الفاظ کا اثر نہیں تھا، وہ ان کے دل کی کیفیت کا اثر تھا. دل خیرت بر دل میں رہتا تھا. یہ نقطہ تھا جو ان کو سمجھانا تھا اپنے بیٹے کو کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم کامل ہو کر آ گئے ہو، تمہاری تقریر کا دیکھ لو وہ اثر نہیں ہوا جو میرے الفاظ کا اثر ہے. تمہیں ابھی بہت کچھ محنت کرنی ہے اس میدان کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو خیر بالکل ایک دوسری بحث میں نے چھیڑ دی ہے، لیکن یاد رکھیے ایمان اور بہت بڑی چیز ہے. اس ایمان کے ساتھ ساری خوبیاں ہیں، اور یہ ایمان نہ ہو تو یاد رکھیے خوبی کا کوئی وزن نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر میں اس مثال کو ایک دہراتا ہوں تاکہ میرا مضمون پورا ہو جائے، جو میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ جائیں کسی غیر ملک میں، تو اگر آپ کے پاس کوئی سامان بھی کسٹم کا نہ ہو، کوئی سامان نہیں آپ کے پاس کسٹم کا، خالی ہاتھ آپ جا رہے ہیں وہاں، لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں، جانے دے گا آپ کو؟ کہاں لے جائے گا آپ کو؟ کہاں لے جائے گا؟ جیل میں. سمجھ میں آیا؟ آپ کتنا بھی سیکھتے رہے، اے بھائی میرے پاس کوئی کسٹم کا سامان نہیں، مجھے کہاں پکڑ رہا؟ چھوڑو جی، پاسپورٹ اور ویزا ہی نہیں ہے. لیکن اگر پاسپورٹ اور ویزا ہے ایک مرحلے سے تو آپ کی چھٹی ہو گئی. اگر آپ کے پاس کسٹم کا سامان ہے تو مصیبت تو کھڑی ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسٹم دے دیں اور جان چھڑا لیں. سمجھائی نہیں بات؟ یہ ٹھیک اسی طرح سے ایمان ہے. ایمان ہے اگر تو جان چھٹے گی. اعمال اگر خراب ہیں تو اس کی سزا دینا چاہیں گے دیں گے، اور اگر معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں گے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، کوئی شخص کتنا بھی کہتا رہا کہ میرے پاس تو یہ تھا اور میرے پاس تو یہ تھا، اس کی جان چھٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. دنیا کے اندر سارے فلسفے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن دین کے اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہماری نظر میں غیر مسلم اور ایک مسلم ایک ہی لائن میں ہے، بلکہ غیر مسلم کو ہم اونچا درجہ دینے کو تیار ہیں اس کے اعمال کی وجہ. اعمال اپنی جگہ قیمتی ہوں گے، لیکن وہ فرد جو ہے اس کی قیمت نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ اس کو قیمتی بنانے والی چیز اس کے اندر موجود نہ ہو. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات اور بتا دوں میں یہاں، اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آخرت میں اعمال جو ہیں وہ اللہ کو آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. دراصل اللہ کے یہاں جس چیز کی پوچھ ہونی ہے وہ ایمان. کیوں؟ میں آپ کے ساتھ آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اس کا فائدہ اسی دنیا کی زندگی تک ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عمل سے آپ کو فائدہ، آپ کے عمل سے مجھے فائدہ. میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کو فائدہ، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کو نقصان، میں دھوکہ دے رہا ہوں تو آپ کو نقصان، ایمانداری کر رہا ہوں تو آپ کو فائدہ. اعمال کا فائدہ اس دنیا کی حد تک ہے. میرے ایمان سے آپ کو دنیا میں کیا فائدہ؟ آپ کے ایمان سے میرے دنیا میں مجھے کیا فائدہ؟ متفق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اعمال کا دائرہ جو ہے فائدہ اور نقصان کا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں اصل پوچھ ہوگی ایمان کی. اسی واسطے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان والے کو آخر کار جنت میں جانا ہوگا. اب وہ اعمال کی سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی کہ خراب اعمال کے ذریعے سے اس نے ایمان کو کھوٹا کیا ہے، ایمان کو اس نے کھوٹا کر دیا، زنگ آلود کر دیا ہے. اب زنگ والی چیز کو تو آگ میں ڈال کر ہی صاف کرنا ہوتا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر یوں اللہ کو قدرت ہے وہ بغیر جہنم میں ڈالے اور خود اپنے حکم سے صاف کر دیں مہربانی سے، وہ مسئلہ الگ. لیکن عام حالات میں زنگ کو اگر صاف کرنا ہے تو آگ میں ڈال کر تپانا پڑتا ہے. اعمال کی ان خرابیوں سے اس ایمان کو جب نکھار دیا جائے گا، کہا جائے گا نکلو یہاں سے، اب جاؤ جنت میں.
اصل داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں بس تو اب اعمال کی کوئی ضرورت نہیں, چھٹی ہو گئی. نہیں, ایک کن انگلی جلا کے دیکھ لیجئے, جا کر کے گھر کے اندر چولہے پہ رکھے. اگر ایک کن انگلی کا جلنا جو ہے وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو کتنی صدیاں, کتنے سال, کتنے عرصے اس جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے کون کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس سے تو ہر صورت میں بچنا ہے. اعمال کو تو ہر صورت میں درست کرنا ہے, ایمان کو ہر صورت میں نکھارنا ہے. تو حاصل یہ ہے, اور اسی وجہ سے محدثین جو ہیں, محدثین کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ ایمان اور اعمال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر اعمال کم ہو جائیں تو ایمان بھی کم ہوتا ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں سنو جب پڑتی ہے نا یہاں تو دو قسم کی روڈ ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے تارکول والی روڈ, اس پر اگر سنو جم جائے تو جب آ کر اس کو اکھاڑتا ہے نا سنو کو, وہ آ کر کے سنو موور جو ہے تو وہ اٹھا کے اس کو بھی اکھاڑ لائے, کس کو, اسے روڈ کے ٹکڑے کو بھی نکال کے لے آتا ہے. بڑے اس کے برخلاف سیمنٹڈ روڈ جو ہوتی ہے اس پر وہ بات نہیں ہوتی, برف اکھڑ کے آ جاتی ہے, وہ روڈ نہیں اکھڑتی. اسی طرح سے محدثین کو ایک مغالطہ ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا کہ ایمان اور اعمال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اعمال کو اگر وہاں سے ہٹاؤ گے تو ایمان ساتھ میں اکھڑ کے آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص قسم کی سمجھ دی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایمان اور چیز ہے, اعمال اور چیز ہے. ایمان ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہے, ہاں اس کی کیفیتیں جو ہیں وہ گھٹتی اور بڑھتی ہیں, لیکن ایمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے. اعمال جو ہیں وہ بالکل الگ چیز ہیں, اور اعمال گھٹیں گے بڑھیں گے, لیکن ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں اپنی ذات سے. کیفیتیں ایمان کی جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی. بہرحال وہ ایک منطقی بحث ہے, اور امام ہی کی نظر وہاں تک جا سکتی تھی, دوسروں کی نظر نہیں گئی. میرا کہنا یہی ہے کہ ایمان بڑی وقیع چیز ہے. اس ایمان کو آپ لوگ, چونکہ آپ کے گھر کی مرغی ہے, اس کو دال برابر مت سمجھیے کہ صاحب ہمارے پاس ایمان ہے لہٰذا ہم کو ایمان کی دنیا میں کچھ پتہ نہیں, کیونکہ دنیا کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں. اس کی قیمت یہاں نہیں کھلے گی, اس کی قیمت وہاں کھلے گی کہ جس عالم کے واسطے اس کو بنایا گیا ہے, وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ایمان کیا چیز ہے. تو اس لیے ایمان والوں کی بات کی قدر کیجیے بنسبت ان لوگوں کے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں, چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, خاص طور پر دینی معاملات کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. چلیے کافی ہو گیا نا تو. رحیم, حدیث میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, یعنی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حدیثوں سے اور آپ کی سنت سے تعلق, یہ باب تھا اور اس سے متعلق حدیثیں چل رہی تھی. اس سلسلے کی آخری حدیث ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ينسخ کلام اللہ وکلام اللہ ينسخ کلامی وکلام اللہ ينسخ بعضه بعضا. یہ دو حدیثیں ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کلام تو اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرے گا. منسوخ مطلب کینسل کرنا. تو حدیث قرآن کو کینسل نہیں کرے گی. کینسل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں ایک حکم موجود ہے, حدیث میں اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم آئے, وہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اس سے متعلق حکم نہیں حدیث میں ہے, اس کو نسخ نہیں کہتے. نسخ کے معنی یہ ہیں کہ ایک جگہ تو کہا جا رہا کھڑے ہو جاؤ, دوسری جگہ کہا جا رہا حدیث میں کہا جا رہا بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہوگا. اس کو کینسلیشن کہتے ہیں. تو حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کرے گی. ہاں قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کوئی حکم دیا
اور اس کے بعد قرآن نے آ کر کے وحی نے دوسرا حکم دے دیا، اب نبی کا حکم کینسل قرآن کے حکم کے سامنے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کا درجہ اونچا ہے، اگرچہ دین میں سورس دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، مگر پرائرٹی جو ہے پہلا درجہ وہ دیا جائے گا قرآن کو، نمبر 2 درجہ دیا جائے گا حدیث کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث کو نمبر 1 دیا جائے اور قرآن کو نمبر 2. وَكَلَامُ اللَّهِ يَنسَخُ بَعْضَهُ بَعْضًا. ہاں قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو منسوخ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں ایسے نسخ موجود ہیں، مثلا روزوں کے تعلق سے میں بتلا چکا ہوں. جس وقت سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اس وقت فرمایا تھا کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں، سو جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے اور دنوں کے اندر قضا کر سکتا ہے، شمار کر کے گن کر کے جتنے روزے چھوڑے. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. یہ تھا وہ پہلا حکم قرآن پاک میں کہ جن لوگوں میں طاقت ہے رکھنے کی روزے کی، وہ اگر چاہیں تو روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، بدلہ دے سکتے ہیں روزے کا. طاقت ہے روزہ رکھنے کی مگر رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے ایک مسکین کو صدقہ دے دو، صدقہ فطر، تو روزے کا بدلہ ہو جائے گا. یہ تھا شروع میں حکم روزے سے متعلق. لیکن اس کے بعد پھر بعد میں آیتیں آئیں تو یہ آزادی جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور پابند کر دیا گیا. چنانچہ فرمایا کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہدایت بن کر اور حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا بن کر. سو اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہے. اب وہ آزادی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو ایک جگہ تو یہ تھا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے کوئی بات نہیں، تم فدیہ دے دو. اور دوسری جگہ اس کے بعد کی آیت میں ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا وہ روزہ رکھے ہی گا. ہاں ایگزمپشن جو ہے 2 کے واسطے ہے، اسی واسطے اس 2 کو پھر دہرایا گیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سو جو بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ قضا کرے گا. تو مطلب 2 ایگزمپشن رہیں، تیسری ایگزمپشن جو ہے وہ کینسل ہو گئی کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. وہ ایگزمپشن ختم ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا. تو قرآن کے بعض حصے کو منسوخ کر سکتا ہے. اور یہی بات رہ گئی حدیث کی کہ کیا حدیث بھی حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے کہ نہیں. اس کو دوسری حدیث میں فرمایا جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری حدیثیں بعض کو منسوخ کر سکتی ہیں. ایک زمانے میں اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے وہ حکم تھا، یا کسی ایک فرد کو آپ نے کچھ کرنے کو کہا، اس کا یہ معنی نہیں کہ سب انسان وہ کام کریں، یا اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ ہمیشہ کے واسطے یہ حکم ہے. خاص وقت کے لیے یا کسی خاص انسان کے لیے آپ نے کوئی حکم دیا، دوسرا حکم جو ہے اس کے بعد آیا تو وہ حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دے گا. تو حدیث کو قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، یا قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ ایک حدیث اور ہے اس باب میں اور اس کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے. عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها
ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میاں نے کچھ فریضے رکھے، فرائض، تو ان کو تو ضائع مت کرو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، جو بھی فرائض اللہ نے رکھے ہیں ان کو مت ضائع کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے سو ان کو حاصل مت کرو، ان سے بچو، فلا تنتہکوها، انتہاک کہتے ہیں کسی کی عزت کو خراب کرنا، بے حرمتی، بے عزتی، یہ ہے انتہاک کے معنی۔ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دے دیا، تم ان کو حرام سمجھتے رہو، اس کو حلال مت کر دو اپنے واسطے، یعنی ان کو اپنا لینا، ان کو استعمال کر لینا، جن چیزوں کو جو کام حرام قرار دیے وہ کام کر لینا، ایسا نہ کرو۔ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُّوهَا، اور اللہ میاں نے کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں، مثلا مرد اور عورتوں کا بیجا اختلاط، میل جول، یہ ایک حدود ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، ان کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے خلاف ورزی سے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دروازے کھل جائیں گے فتنے کے، کہ جن دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا تھا ان حدود کے ذریعے۔ حدود کہتے ہی ہیں پابندیوں کو، کچھ پابندیاں لگائی گئیں، اصل وہ چیز کہ جس کے پاس نہیں جانا وہ ذرا دور ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا پہلے ہی سے روک دیا جائے، جیسا کہ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، وہ جن زمینوں میں گھاس اگ رہی ہے اور وہ زمینیں کسی کی ملک نہیں ہے اور اس میں کھیتی نہیں اگ رہی ہے، تو ان زمینوں میں وہ چرائے گا بکریوں کو، لیکن اگر برابر میں کسی کی ملکیت کی زمین ہے اور اس میں کھیت ہے یا سبزیاں اگ رہی ہیں، تو ہوشیار چرواہا اپنی بکریوں کو اس کھیت کی باڑھ کے پاس بھی نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کھیت میں نہ چلے جائے۔ بھئی کھیت میں تو نہیں جا رہا، وہ باڑھ کے پاس پھر رہی ہے بکری، لیکن وہاں سے بھی کیوں ہٹائے گا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر جھپکے اور یہ چھلانگ لگا کے کھیت میں پہنچ جائے۔ اس واسطے ہوشیار چرواہا باؤنڈری کے پاس بھی نہیں جانے دے گا کسی کے کھیت کی، تاکہ یہ اندر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حرام چیزوں سے روکنے کے واسطے دور سے کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور ان کو حدود قرار دیا ہے، ان کو مت توڑو، فلا تعتدوها، ان حدود سے آگے مت بڑھو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور اللہ میاں نے کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کی ہے، واضح حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ میاں کو کوئی بھول ہو گئی تھی، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، ایک آدمی تقریر کرتا ہے، تو بہت سی باتیں تقریر میں آ گئیں، بہت سی باتیں اس کتاب کے اندر آ گئیں، کچھ باتیں بھول گیا، بعد میں یاد آیا ارے وہ بات تو میں رہ گئی، وہ کہہ نہیں سکا۔ اللہ میاں بھولتے نہیں، تو بغیر بھولے کچھ چیزوں کو اللہ نے کلیئر نہیں کیا، واضح نہیں کیا ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، بغیر بھولے نہیں اللہ میاں، تو اب اس کے پیچھے مت پڑو، فلا تبحثوا عنہا، اس کی بحث میں مت پڑو کہ صاحب اس کی حقیقت کیا ہے اور قرآن میں واضح نہیں ہے، ذرا آپ واضح کر دیجئے۔ اللہ میاں نے جس مسئلہ سے واضح نہیں کیا تو ہم اور آپ مل کر کے کہاں سے اس کو واضح کریں گے؟ اس لیے ان چیزوں میں خاموشی ہی اچھی ہے جس میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ کتاب العلم، اب اس کے بعد کتاب الاعتصام والسنہ کے بعد، اعتصام بالکتاب والسنہ کے بعد کتاب العلم شروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ میں نے جب اس کتاب کو شروع کیا تھا اس وقت میں نے بتلایا تھا کہ ہماری ساری ہدایت اور نجات کی جتنی صورتیں ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ آپ کہیں گے علم، نالج، لیکن سوال یہ ہے کہ علم کی بیس کیا ہے؟ علم کی بھی تو کوئی بیس ہونی چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ علم صحیح اور یہ علم غلط، ورنہ مطلقاً علم جو ہے بغیر کسی کنڈیشن کے، ظاہر ہے کہ مطلقاً نالج جو ہے وہ تو آدمی کو نہیں بچا سکتی، کوئی کنڈیشن ہوگی، اس کی کوئی کرائٹیریا ہوگا کہ فلاں قسم کا علم،
اس واسطے صاحب کتاب سب سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لائے کہ ہدایت اور نجات کے واسطے بیس ہے علم، مگر خود علم کی بھی ایک بیس ہے اور وہ ہے وحی. یوں کہیے کہ آج ہمارے سامنے قرآن اور حدیث، وہی علم جو ہے نجات کے واسطے ذریعہ بن سکتا ہے کہ جس علم کا سرا ملا ہوا ہو قرآن اور حدیث سے، اور اگر ان کے سرے قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہے ہیں تو پھر وہ علم کیسا بھی ہو وہ ہدایت اور نجات کے واسطے کافی نہیں ہوگا. اس لیے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو پہلے لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لائے کتاب العلم کو. الفصل الاول عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، علم جو ہے یہ زندہ رہتا ہے سیکھنے اور سکھلانے سے. سیکھنا اور سکھلانا اگر ختم ہو جائے تو علم بھی ختم ہو جائے گا. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اٹھا لیں گے. جب علماء نہ رہیں گے، سکھلانے والے نہیں رہے، سکھلانے والے اس لیے نہیں رہے کہ سیکھنے والے نہیں رہیں گے. سیکھنے والے پہلے نہیں رہے تو اب سکھلانے والوں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء بھی اٹھ گئے، طالب علم بھی اٹھ گئے، قدرتی طور پر علم خود بخود اٹھ جائے گا. اسی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، علم ہے ہی سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے تو کوئی عالم نہیں بن کے آتا، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو آگے چل کر کے، لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی عالم نہیں آتا. یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی مقدس ماؤں کے پیٹ سے عالم بنا کر نہیں نکالا. جو کچھ علم ملا دنیا میں آنے کے بعد ملا، چاہے وہ فرشتہ لے کر آیا، خود اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کچھ بھی ہو، لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی بھی عالم بن کر نہیں آتا. تو علم سیکھنے سے آتا ہے. اب سیکھنے کا یا تو وہ طریقہ ہو کہ جو دنیا میں رائج ہے، یا اللہ میاں غیب سے کسی کو سکھلا دیں. اس طریقے کے بغیر، جس کو علم وحبی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، مگر اس کے باوجود علم کیسا؟ اوتی تو علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. یعنی سارے علم جا کر ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حالانکہ آپ ان پڑھ، یہ بھی سیکھنے سے آیا، مگر سیکھنا اس طرح نہیں جس طرح ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے. وہ وحبی علم تھا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور ایک ہوتا ہے کسبی علم جس کا طریقہ جو ہے رائج ہے دنیا میں، کہ ایک سکھلانے والا ہو اور کچھ سیکھنے والے ہوں. تو چونکہ سیکھنا اور سکھلانا علم کا واحد ذریعہ ہے، اس واسطے کتاب العلم کے اندر سب سے پہلی حدیث کون سے لائے ہیں؟ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچاؤ، تم بات کو تبلیغ کرو اگرچہ ایک آیت کی ہو. یہ ہے گویا اس امت کے علمی ہونے کی بات، کہ یہاں یہ اس کی قید نہیں لگائی کہ پہلے دیکھنا ڈگری پہنچ جائے تمہارے پاس، پہلے ڈپلوما لے لینا، جب ڈپلوما اور ڈگری ہوگی تب بے شک تم تبلیغ کر سکتے ہو. یہ نہیں، بلغوا انی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت ہے وہی دوسروں تک پہنچا دو. یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاہل بھی کھڑے ہو جائیں واز کہنے کے واسطے اور تبلیغ کرنے کے لیے. یہ مراد ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو واز کہنے کھڑا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ وہ تو 10 باتیں کہہ رہا ہے، 50 باتیں کہہ رہا ہے، 100 باتیں کہہ رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ کہاں غلطی کر جائے. اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جتنی بات تمہیں صحیح معلوم ہے بس اتنی بات تم دوسرے تک پہنچا سکتے ہو. ہاں بے شک ایک آدمی جو ہے اس کو اتنا معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، اس کو اتنی بات معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے زیادہ اسے پتہ نہیں. لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اتنا بھی معلوم نہیں، بے شک اتنا اس کو بتلا دینا چاہیے. باقی باتیں اگر اس کو خود کو معلوم نہیں، اپنی طرف سے اجتہاد نہ کرے.
تو جتنی بات جس کو صحیح معلوم ہے وہ اپنے تک نہ رکھے بلکہ دوسرا جو اس کا مستحق ہے وہ اس تک پہنچا دے، اس لیے کہ علم ایک امانت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ علم پھیلتا ہی اسی ذریعے سے ہے، ورنہ علم کی ناقدری ہوگی کہ علم کو روک لیا گیا۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی باتیں جو ہیں، جو پچھلے گویائیوں کا یہ اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی بات تم لے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، مگر بس اسی درجے میں کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ اگر ہمارے قرآن اور حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میل کھانے والی بات ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہم ان کو لے لیں گے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر دیکھا یہ روزہ رکھ رہے ہیں یہودی، بھائی کیسا روزہ؟ تو بتلایا گیا کہ یہ مبارک دن ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یہود کا طریقہ تھا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا انا احق بموسیٰ، تو موسیٰ نے ایک نیک کام کیا، مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں موسیٰ کے اس طریقے کو میں بھی اپناؤں، تو آپ نے حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو اگر پچھلے مذاہب کی کچھ باتیں وہ ہوں کہ جو ہمارے مذہب کے خلاف نہ بیٹھتی ہوں، ہم لے سکتے ہیں ان کو، اس لیے کہ ہم متعصب نہیں ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فهو احق من وجدها فهو احق بها، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ حکمت اور عقل اور دانائی کی بات جو ہے یہ ایک ایمان والے کے واسطے ایسی جیسے کوئی اس کی گم ہوئی ہوئی چیز ہو۔ اپنی گم ہوئی چیز کا حقدار تو وہی ہوگا کہ جس کی وہ چیز ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری تو چیز کھو گئی اور لے کے آپ چلے جائیں کہ آپ کا حق ہے، غلط ہے۔ جس کی وہ چیز ہے وہی اس کا حقدار ہے، اس سے گم ہوئی تھی وہ۔ تو حکمت اور دانائی کی بات مسلمان اور ایمان والے کے لیے ایسی جیسے کوئی گم ہوئی چیز ہو اس کی، تو جہاں بھی ملے وہ اس کا حقدار ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ تو حکمت اور دانائی کی بات کے تعلق سے ہم یہ نہیں دیکھیں گے دنیا کا کون آدمی ہے کہنے والا، ہم البتہ بات کو تولیں گے، اس کو وزن کریں گے۔ کہاں؟ قرآن اور حدیث کی ترازو میں۔ قرآن اور حدیث کی ترازو میں اگر وہ تل کر کے صحیح وزن ہے اس کا تو ہم اس کو لے لیں گے، اور اگر غلط ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور آگے فرمایا کہ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ چاہے کوئی بھی مصلحت ہو، مصلحت کی وجہ سے آپ اپنی طرف سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹ بول دیں۔ سمجھا نہیں بات؟ چاہے کتنا بھی بڑا آپ کی نظر میں دین کا فائدہ ہو، آپ اپنی طرف سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بہت احتیاط کی بات۔ اور فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ارادہ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اسی واسطے محدثین نے یہ جو احتیاط کی ہے حدیثوں کی جانچ اور پڑتال کی، وہ کیوں؟ اسی لیے، حالانکہ یہ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی نیک بات اگر کہہ لینے دو، اللہ کے رسول کی طرف سے کہہ رہا تو کیا حرج ہے، اچھی بات تو ہے نا، لیکن وہاں احتیاط کی گئی ہے۔ تو محدثین نے جو اصول اور ضابطے بنائے کہ کون ہے کہنے والا، یوں بھی دیکھو، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ حکمت کی بات کے واسطے ضروری نہیں کوئی بھی کہنے والا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس کے لیے جو اصول اور ضوابط بنائے گئے۔ بھلا آپ سوچئے تو صحیح، دنیا میں کہیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کسی بات کے لیے جانچ اور پڑتال کرنے کے تعلق سے کہ صاحب یوں دیکھیے کہ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے یہ کہاں پیدا ہوا، اس کی زندگی کہاں گزری، اس نے کن کن لوگوں سے جو ہے وہ علم حاصل کیا، کس کس کا یہ شاگرد رہا ہے، اور یہ جو بات نقل کر رہا ہے یہ بات اس نے براہ راست اس آدمی سے سنی، ملاقات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ یہ نہ ہو کہ صاحب یہ تو 10 سال کے بعد پیدا ہوئے اور جن کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں وہ 10 سال پہلے مر چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری باتیں ایک ایک چیز کو چھانا اور پچھوڑا گیا ہے کہ فلاں محدث کی فلاں محدث سے جو بات نقل ہو رہی ہے آیا ان دونوں کا زمانہ ایک ہے کہ نہیں، دونوں کی ملاقات جو ہے وہ اس کا پتہ چلاتے ہیں کہ ملے بھی ہے کہ نہیں ملے ہیں،
پھر اس آدمی کی زندگی کس طرح سے کہاں گزری، کن حالات میں گزری ہے، اس کے حالات کیسے تھے، بھولتا تو نہیں تھا یہ؟ اگر بھولتا تھا تو پھر اس کی حدیث جو ہے اس درجے کی نہیں ہوگی کہ ہم آنکھ بند کر کے لے لیں. اس طرح سے ایک ایک آدمی کی زندگی جو ہے اس کو چھانا اور پچھوڑا کیا ہے. ذرا آپ تصور کیجئے. اور یہ کوئی 10-20 آدمیوں کا کھیل نہیں تھا کہ 10-20 آدمیوں کی محض زندگیوں کو دیکھنا تھا. ہزاروں انسانوں کی زندگیاں اسی طرح سے دیکھی گئی ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سامنے تھی. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک آدمی سے بات لی اور بات لے کر ہم نے آگے بڑھا دی. اس حد تک تو وہ ذمہ دار تھا، لیکن جب ہم آگے بڑھائیں گے تو آپ ہم ذمہ دار ہو گئے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنانے کو تیار نہیں. یہ تھی وہ بات کہ جس کے لیے محدثین نے اتنا زبردست کام کیا اور اتنی زبردست محنت کی. بس 12:15 ہو گئے. اس کے بعد قرآن پاک. وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. کتاب العلم چل رہی ہے اور گزشتہ جو حدیث، پہلی حدیث گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی، اس میں اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر بالارادہ جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی جھوٹی حدیثیں میری طرف سے گھڑ کر بیان کرے. تو متعمدن کے معنی یہ ہوئے کہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، مگر کوئی شخص خدا نخواستہ جرت کر کے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. جان بوجھ کر کے حدیث گھڑنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا ہے. یہاں ایک اور حدیث لا رہے ہیں جو حضرت سمرہ ابن جندب اور مغیرہ ابن شعبہ، دو صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث ایسی بیان کی کہ جو اس کا جھوٹا ہونا سمجھ میں آ رہا ہو کسی بھی اعتبار سے، کہ بھئی یہ حدیث جو ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، لیکن بہرحال وہ کسی سے لیا اور لے کر اس کو، تو جس کا جھوٹا ہونا محسوس ہو رہا ہے اس نے ایسی حدیث بیان کی، فرمایا وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. تو وہاں تو بالارادہ گھڑنے کے ممانعت تھی، اور یہاں اگر کسی بھی اعتبار سے اس حدیث کا جھوٹا ہونا معلوم ہو رہا ہو تب بھی اس کو نقل مت کرو، ورنہ تو فرمایا کہ وہ بھی جھوٹا ہے جو شخص اس کو نقل کر رہا ہے. تو اس سے بات سامنے آئی کہ حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پورا یقین ہو اس بات کا کہ یہ حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے جو ہم نقل کر رہے ہیں، تب اس کو نقل کریں. اسی واسطے حضرات علماء کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث نقل بھی کرتے ہیں تو ادب کے تقاضا یہ محسوس کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حدیث پڑھ دی اپنے یادداشت پر اور اس کے بعد یا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. یعنی کیا مطلب؟ مضمون تو ہے لیکن حرفوں کے اندر، لفظوں کے اندر ہماری یادداشت میں کچھ فرق آ گیا ہو شاید، تو اس لیے یہ مضمون، یہ حدیث یا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. تو وہ احتیاط ہے اسی لیے کہ ہم خود سے دعویٰ کرتے ہوئے ایک حدیث اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کریں، اگر اس میں بہت احتیاط حدیث میں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرف اس میں اشارہ ہے. وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد اللہ به خیرا يفقهه في الدین وانما انا قاسم واللہ يعطی.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یفقہ ہو، فقہ کہتے ہیں ایسی سمجھ کو کہ بات کی گہرائی تک نظر پہنچے ہوئے ہو، پوری جز اور کل اس کا جو ہے وہ اس کے سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں فقہ. تفقہ باب تفاعل سے اسی معنی میں انہیں سمجھ کا پیدا کرنا. یفقہ ہو فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اس سمجھ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سمجھ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسئلے صراحتاً قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے وہ مسئلے نکالتا ہے کہ جو بالکل صحیح ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور یہی وہ مجتہدین کا مقام ہے. حضرات مجتہدین کو فقہا جو کہتے ہیں وہ اسی بات سے کہتے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ ہے. قرآن اور حدیث میں غور کر کے جو مسائل نکالتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے منشا کے بالکل مطابق ہوتے ہیں. تو جب تک کہ یہ مقام نہ حاصل ہو، اس سے دو باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کریکولم کرائٹیریا. کریکولم بھی ایک ضروری چیز ہے. جب تک کہ وہ کریکولم کے مطابق آدمی کام نہ کرے اور وہ اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ نہ کرے، ظاہر ہے کہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے خدا داد مہارت، خدا داد صلاحیت. وہی ہے تفقہ فی الدین. ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی عالم نہیں بن کے آتا، ہوتا تو ہے دنیا ہی میں، مگر اپنی محنت سے، اپنی گویا جد و جہد کے بعد اوپر سے جب اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو کریکولم کا مرحلہ بھی اس نے طے کر لیا، اوپر سے اللہ کی طرف سے خاص طور پر اس کو وہ سمجھ عطا فرمائی گئی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ مسائل پھر نکالتا ہے تو صحیح نکالتا ہے. اب آج کے مجتہدین جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے، نہ کریکولم اور نہ اللہ کی طرف سے وہ سمجھ، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جیسا اجتہاد ویسا سب کے سامنے ہے. اسی واسطے ہم جو اعتماد کرتے ہیں ہم سب لوگ ائمہ مجتہدین پر، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل پر، اس کی وجہ یہی ہے کہ واقعات نے اس کو ثابت کیا کہ ان کو دین کا وہ نصاب جو ضروری تھا اس میں مہارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو دین میں سمجھ عطا فرمائی تھی. اسی لیے بے شک امتی ہونے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ اور کسی دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے تو اسی بات کا کہ دوسرے انسان نہ تو اس نے وہ کریکولم پورا کیا اور نہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ سمجھ ملی. اس لیے دوسرے انسان کے مقابلے میں چاہے کتنا بھی بڑا ہو، امام ابو حنیفہ کی رائے کو کیوں ترجیح دیں گے، امام شافعی کی رائے کو کیوں پریفر کریں گے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو یہ دونوں باتیں حاصل تھیں ان ائمہ مجتہدین کو، یا جس کو اللہ تعالیٰ اور مزید عطا فرمائے امت کے اندر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے مقابلے میں دین اتنا اہم ہے کہ دنیا کی بھلائی کسی کو مل جائے وہ کوئی ایسی بات نہیں، عام چیز ہے. لیکن اللہ کے نزدیک خیر اسی میں ہے بندے کے تعلق سے کہ اس کو دین کی سمجھ عطا ہو جائے. تو جس کو یوں کہا کرتے ہیں نا کہ اپنوں کو اچھی چیز دینا اور دوسروں کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ دے دیں، چاہے اس کے واسطے کتنی بھی مفید ہو، لیکن دینے والے کے اعتبار سے جو بہتر چیزیں ہوں گی وہ اپنے ہی لوگوں کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي. پیغمبر ہی واسطہ ہیں ان سارے علوم میں. دین کے جتنے علوم ہیں پیغمبر سے ہٹ کر تو آپ نہیں لے سکتے، پیغمبر ایک واسطہ ہیں. تو مگر حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تو ہوں تقسیم کرنے والا، دینے والے ہیں اللہ. اصل مالک اس علم کے وہ اللہ کی ذات ہے، میرا کام صرف تقسیم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ علم میرا نہیں، علم اللہ کا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دیا اور وہی دین بن گیا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کے مطابق، اگرچہ ہمارے سامنے جو ہے پیغمبر کے منہ سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں،
تو آپ کی حیثیت تقسیم کرنے والے کی ہے، اصل دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اس سے دین کی سند جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ دین ہمارا جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کانے ہیں، کان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سننے والا، بلکہ وہ جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، مائنز، اس کو اردو میں کہتے ہیں کان، عربی میں کہتے ہیں معدن، اور جمع اس کی ہے معادن، تو معدنیات اسی سے، اس لیے کہ سب وہ زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، تو معادن شاید پتہ نہیں اسی کے قریب معین بنا دیا گیا کہیں، معدن اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہیں یہ کانے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ سونے کی کان سے سونا نکلے گا یا پیتل نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ سونے کی کان ہے تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ سونا۔ چاندی کی کان ہے تو اس سے کیا نکلے گا؟ چاندی۔ تو جیسی کان ہوگی اس میں سے مال ویسے ہی باہر آئے گا۔ لوگ جو ہیں وہ بھی کانے ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لہذا جو لوگ دور جاہلیت میں اعلیٰ درجے کے رہے ہیں وہ اسلام میں آ جانے کے بعد جب ان کو دین کی سمجھ پیدا ہو گئی، انہوں نے دین وہ کریکولم پورا کر لیا، وہ اس میں بھی اعلیٰ درجے کے لوگ رہیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یوں تو دین ہر ایک کو سیکھنا ہے، مگر اس سیکھنے کا حق کون ادا کرے گا؟ ہر ایک نہیں ادا کر سکتا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ آج اس سے چوٹ پڑتی ہے دراصل ہمارے معاشرے کی اس تقسیم پر کہ معمولی درجے کے لوگ تو جائیں دین کی طرف اور اعلیٰ درجے کے لوگ جائیں دنیا کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں دراصل انہی کو جانا چاہیے دین کی طرف، کیونکہ جن میں صلاحیت خداداد موجود ہے ان کی وہ صلاحیتیں دین میں اس کام آئیں گی تو زیادہ مفید ہوگا۔ دنیا جو ہے، دنیا تو اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یوں تو ہم میں سے ہر آدمی دنیا زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے، مگر کیا نام ڈگریاں ہم اسی لیے لیتے ہیں، ڈپلوما اسی لیے لیتے ہیں، محنتیں اسی کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا ملے ہم کو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض آدمی ڈگریاں بہت، لیکن جتنی اس نے کوشش کی دنیا اس کو اتنا نہیں ملی، اور ایک آدمی جس کو اپنے سائن کرنے نہیں آتے، جس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو دیکھیے تو ملینر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے سوا اور کیا اس سلسلے میں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہیں دیں، اس کا یہ معنی نہیں کوشش نہ کریں، کوشش تو کریں گے اس لیے کہ دنیا میں رہنا ہے، کھانا کھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، پانی پینے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کپڑے پہننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ دنیا میں رہ کر تو ہم کو ہر چیز کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن اصل فیصلہ اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں، کسی کو ہم نے اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، تو اس میں عقل مندی اور علم اور کمال بیس ہے ہی نہیں دنیا کی کمی اور زیادتی کے تعلق سے۔ خوب اچھی طرح سے آپ ایک شہر، ایک محلہ، ایک ملک، ایک ساری دنیا کو دیکھ جائیں، اس کے سوا کوئی دوسرا جو ہے فلسفہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ دنیا کے حاصل ہونے کے لیے کوئی بھی بیس دنیاوی اسباب کے اندر متعین طور پر نہیں بتلائی جا سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ اب چاہے وہ لوگ اس کو اتفاق کہہ لیں، چاہے خوش قسمتی کہہ لیں، چاہے بدقسمتی کہہ لیں، حاصل اس کا یہی ہوگا کوئی اور طاقت ہے جو ہمارے ارادوں اور ہماری کوششوں سے اوپر ہمارے تعلق سے فیصلہ کرتی ہے، اور اس فیصلے کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تو دنیا کی تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر اچھے افراد ہیں ذہن اور فکر کے اعتبار سے، ان کو کہاں لگنا چاہیے؟ دنیا کے اندر لگے تو دنیا کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ نہیں چلتا، وہ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، کیوں نہ دین کے بارے میں لگائیں؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین حق رکھتا ہے اسی بات کا کہ اس میں اچھے لوگ داخل ہوں، اس میں اچھے لوگ اس کے تعلق سے محنت کریں، اور تاکہ وہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس اعتبار سے تو وہ پوری امت میں افضل ترین طبقہ ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کو زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس اعتبار سے تو کسی بھی صحابی کہ جس کو بحالت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہوا، اس صحابی کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے. اس اعتبار سے تو ہر صحابی افضل ہے. لیکن جہاں تک ان تمام صحابہ کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے اگر غور کیا جائے تو کیا تمام صحابہ یکساں تھے؟ ہرگز نہیں. صحابہ میں فرق تھا. وہ بزرگی اپنی جگہ مسلم، لیکن صحابہ کے اندر خود وہ صحابہ بھی آپس میں اس فرق کو ملحوظ رکھتے تھے کہ کون کس درجے کا ہے، اور امت بھی آج تک اس بات کو سمجھتی آئی ہے کہ مسائل کے تعلق سے کون صحابی کیا کہہ رہا ہے. مثلا دو صحابی ہیں، ایک تو کوئی اور ہے جو کچھ بھی نام اس کا ہو ان صحابہ میں سے، لیکن ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مثلا ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک اور دوسرا کوئی صحابی کہہ رہا ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا جو ہے وہ بھاری ہے دوسرے ایک اور صحابی کے مقابلے میں. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرا ایک صحابی فتویٰ دیتا ہے، لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے وہ فضیلت جو حاصل ہے وہ تو دونوں کو حاصل ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جو ہوگا وہ زیادہ امت کے نزدیک بھاری ہوگا بنسبت ایک دوسرے صحابی کے. یہ وہی ہے کہ دین کے اندر جو سمجھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور وہ انہی لوگوں کو عطا ہوئی ہے کہ جو دور جاہلیت میں بھی اپنے دماغی صلاحیت کے اعتبار سے بڑے اونچے تھے. انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر جب وہ دین کے اندر جب آئے تو ان کو دین میں وہ مقام حاصل ہوا کہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو آج جو ہے وہ ایک نظیر اور ایک مثال سمجھی جاتی ہے دین کے اندر. کہ جیسے سپریم کورٹ کا ایک جج کہہ رہا، سپریم کورٹ کے ایک جج نے جو فیصلہ دیا، جو رولنگ دی ہے، وہ تمام ماتحت کی عدالتیں جتنے بھی ہیں وہ سب اس کو تسلیم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کیوں؟ وہ ایک انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے. کہیں کو ہم اس کی رولنگ کو لیں؟ اس لیے کہ وہ جس مقام پر وہ ہے اس مقام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی رولنگ جو ہے وہ قانون کی اس مرضی کو پورا کرتی ہے، اس کے خلاف نہیں جاتی. ٹھیک اسی طرح سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی خاص طور پر جو فقہاء صحابہ کہلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو بھلا کس کی مجال ہو سکتی کہ آگے بڑھے اور فتویٰ دے؟ سمجھ میں آیا؟ سورج کے سامنے کسی لالٹین کے اندر روشنی ہو سکتی، کس کینڈل کے اندر جو ہے وہ نور ہو سکتا ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ہونے کی بات ہے تربیت کے تعلق سے. وہ جو قرآن شریف میں فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، تو وہ جو تربیت فرماتے ہیں، آپ کے یہ تربیت کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی اہلیتوں کے پیش نظر وہ ذمہ داریاں عطا فرمائیں کہ جس کے بعد ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پردہ فرمایا تو طبعی رنج اور غم تو تھا صحابہ کو، لیکن جہاں تک اسلام کی اس گاڑی کو چلانے کا معاملہ تھا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. سمجھا ہے؟ جس گاڑی کے چلانے والے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پردہ فرمایا وہ اسلام کی گاڑی اسی طاقت اور قوت کے ساتھ چلنے لگی. دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، وہ یوں سمجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک یہ گاڑی چلے گی، یہ جب چلے جائیں گے تو یہ گاڑی بھی رک جائے گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کتنے فتنے کھڑے ہوئے چاروں طرف. کیوں؟ وہ وجہ وہی تھی. جنہوں نے اس نقطے کو نہیں سمجھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جو جا رہے ہیں وہ سارا کام مکمل کر کے جا رہے ہیں، ان کی گاڑی اب رکے گی نہیں، تو اس نقطے کو انہوں نے نہیں سمجھا. وہ سمجھے کہ موقع مل گیا اب چلو حملہ کر بیٹھو، لیکن گاڑی نہیں رکی. نہ خلافت کے تعلق سے، نہ عمارت کے تعلق سے، نہ فقہ کے تعلق سے، کسی بھی اعتبار سے. تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حالانکہ کسی کے مسئلہ بتلانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر بارگاہ نبوت سے بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات کی اتھارٹی ملی تھی کہ یہ فتویٰ دیں، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، سمجھا، اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری ہیں.
یہ حضرات صحابہ وہ ہیں کہ جن کو بارگاہ نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند عطا فرمائی تھی کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو وہ فقہا ہر ایک کو تو یہ سند نہ ملی، صحابی تو اور بھی تو تھے. تو اصل یہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر لوگ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ جیسے مختلف کانیں زمین کے اندر ہوتی ہیں تو سونے کی کان میں سے سونا ہی نکلے گا اور چاندی کی کان میں سے چاندی نکلے گی. جس آدمی کی دماغ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت معمولی ہے، آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کرے گا؟ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کو کہ جو زیادہ سمجھدار، زیادہ ہوشیار، زیادہ باصلاحیت، دماغی اعتبار سے بہت یوں کہیے کہ برائٹ ہم کو نظر آتے ہیں، ہم کو چوز کرنا چاہیے انہی کو دراصل دین کے کام کے واسطے. اس لیے کہ دین جو ہے یہی اس کا حق رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اس کی رسپانسبلٹی ڈالی جائے. جب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جامع ترین دین ہے. یہ دین وہ دین نہیں ہے کہ جس کو کرسچینٹی نے اپنا دین کہا، جس کو جوڈائزم نے اپنا دین کہا، کہ جو صرف سنگاگ اور چرچ تک محدود ہے، اس کے باہر وہ آزاد ہیں کہ انسان جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی گزارے. اسلام وہ دین تو نہیں. اسلام میں تو آپ دیکھ لیجیے، عجیب بات ہے کہ اسلام کی جامعیت کو بٹا لگ جاتا اگر یہ ہوتا کہ کھانا کھانے کو عبادت نہ کہا جاتا، اگر بستر پر سونے کو عبادت نہ کہا جاتا. لیکن اسلام نے ان ساری چیزوں کو جو عبادت کہا وہ صرف اس لیے کہ اسلام کی جامعیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے. جامعیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کیا؟ کہ پورا اوور آل جو ہے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے انسان کی لائف کو. کوئی چیز اس دین کے دائرے سے اور سرکل سے باہر نہیں ہے. تو دین اتنا جب مکمل ہے، دنیا ظاہر ہے کہ ہم کتنی بھی محنت کریں دنیا حاصل کرنے کی، ہم کو ایک لمیٹڈ ہی دنیا ملے گی. ہم اس کے لیے تو اعلیٰ درجے کے مائنڈ ریزرو کر دیں، اور دین جو اتنا مکمل ہے اس کے لیے ہم معمولی قسم کے جو دماغ ہیں وہ ان کے لیے ہم منتخب کریں. یہ فیصلہ کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، جس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان سے ہی توقع کی جا سکتی ہے اعلیٰ بات کی. چلیے اچھی بات ہے. الرحمن الرحیم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں. یعنی حسد بری بات ہے، بری چیز ہے. صرف دو آدمی ایسے ہیں کہ ان میں حسد ہو سکتا ہے، ان سے حسد کیا جا سکتا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حیدرآباد کی زبان میں کہتے ہیں جلسی، جلن. یہ تو اردو میں کہتے ہیں بھائی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت فلاں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، تو اس کے پاس نہ ہو اور میرے پاس ہو. یہ ہے حسد. ایک ہوتا ہے غبطہ، غین اور بے اور تو. غبطہ، غبطہ کہتے ہیں کہ کسی اچھائی کو دیکھ کر کسی آدمی میں یہ سوچے کہ یہ اچھائی میرے اندر بھی ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں رشک. رشک تو بہت اچھی چیز ہے لیکن حسد بری چیز ہے. یہاں فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں. علماء کہتے ہیں کہ یہاں حسد بول تو دیا گیا ہے لیکن مراد اس سے غبطہ ہے. یعنی اگر رشک بھی کرو تو دو آدمیوں میں کرو، یہ جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. دوسرے بعض علماء جو کہتے ہیں
وہ ایک اور بات کہتے ہیں اور کچھ میری طبیعت اسی کو زیادہ قبول کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں حسد حسد ہی، یہاں غبطہ کے معنی میں نہیں بلکہ حسد کے معنی میں. حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حسد جو بری چیز ہے ساری دنیا کے نزدیک، جو کسی سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ دو اچھائیاں ایسی ہیں کہ اگر ان میں حسد بھی کرنا پڑے تو کرو. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو اصل میں حسد کی ہدایت نہیں، تعلیم نہیں، بلکہ ان دو اچھائیوں کی امپورٹنس بتانا ہے. خوب سمجھ میں آ گیا مسئلہ نہیں؟ جیسے مثلا جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے. دنیا میں کون آدمی ہے جو یوں کہے کہ نہیں جھوٹ تو بہت اچھی چیز ہے؟ دین میں، دنیا میں، بزنس میں، نماز میں، عبادت میں، ہر جگہ جھوٹ برا ہے. لیکن اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانی ہو اور اس صلح کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی اجازت ہے. کیا مطلب؟ جھوٹ جائز ہو گیا؟ جھوٹ اچھی چیز ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اصل میں مسلمانوں میں مصالحت، اس کی امپورٹنس کو بتانا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کے لیے کچھ برائی بھی کرنی پڑ جائے، وہ اگرچہ اپنی جگہ بری ہے مگر وہ برائی بڑی اچھائی کے نیچے دب جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حسد بری چیز ہے مگر یہ دو اچھی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے لیے حسد بھی کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. کون وہ دو ہیں؟ فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایک تو وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا، پھر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا ہے حق کے راستے میں. اس کو حدیث کا لفظ ہے ہلکہ. ہلکہ کہتے ہیں ہلاک کرنا، یعنی بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے حق کے راستے میں. فسلطہ، اللہ نے اسے مسلط کر دیا. تو مسلط کرنا کہتے ہیں نا بھائی، یہ کام جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، رکتا ہی نہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اسے مسلط کر دیا. تو اللہ نے مال دیا اور اللہ نے اس کو مسلط کر دیا کہ حق کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے. ایک تو ایسا آدمی جو ہے وہ قابل حسد ہے، یعنی مطلب اس سے رشک کرو یا جو بھی حسد کرو. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. اور ایک دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالی نے حکمت دی، یعنی دین کی سمجھ، دین کا علم گہرا اس کو عطا فرمایا، وہ اسی علم سے فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، سکھلاتا ہے. ایک یہ آدمی ہے کہ جس سے اس کی اس نعمت پر آدمی کو حسد کرنا چاہیے اور رشک کرنا چاہیے. تو چونکہ کتاب العلم ہے اس لیے اس کے مناسبت سے یہاں اس حدیث کو لایا کہ جس میں علم دین قابل رشک چیز ہے، یہ بتلانا تھا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو گیا. آدمی بھی گیا، اس کا عمل بھی گیا. نماز پڑھتا تھا جب تک زندہ، اب انتقال ہو گیا تب نماز کہاں رہ گئی؟ نماز کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا. روزے رکھتا تھا، روزے ختم ہو گئے. زکات اسی طرح کی جو چیز، حج کیا تھا اب حج کہاں سے کرے گا؟ انتقال ہو گیا. تلاوت قرآن کرتا تھا، اب تلاوت قرآن ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ سارے اعمال جو ہیں یہ زندگی کے ساتھ ہیں، زندگی ختم، عمل بھی ختم. لیکن فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ جوڑا رہتا ہے. وہ کیا؟ ایک تو ہے صدقہ جاریہ. صدقے دو طرح کے ہیں. ایک صدقہ تو وہ اللہ کے نام پر دیا گیا اور اس سے جس کو جو فائدہ اٹھانا ہوا وہ وقتی فائدہ تھا، وقتی فائدہ اٹھا کے ختم کر دیا. مثلا کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، اسی طرح سے کسی کو پیسے دے دیے، اس نے کھا پی کے برابر کر لیا، یہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے. صدقہ جاریہ کے معنی یہ ہیں کہ جیسے
کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسلمانوں کے ٹھہرنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی، لوگوں کے لیے یہ پانی کا انتظام کر دیا، یہ سارے صدقے جاریہ کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے، سال ہر سال تک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے نہر بنائی تھی، وہ نہر اس علاقے میں کہ جہاں پانی نہیں ہوتا، نہیں ملتا تھا، آسان نہیں تھا پانی کا ملنا، وہاں اس نے نہر بنائی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو خیر سنا ہے کہ سعودی عربیہ میں اور بھی انتظامات ہو گئے ہیں پانی کے، لیکن اب تک خلیفہ ہارون رشید کے دور سے لے کر اس وقت تک نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کے اور حجاز کے رہنے والے، بلکہ جتنے حاجی وہاں آتے اور جاتے ہر سال اور عمرہ کرنے والے اسی نہر کا پانی پیتے ہیں اور اسی نہر کے پانی کو استعمال کرتے آتے ہیں۔ زیر زمین ہے وہ، عرفات کے اندر وہی پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے خزانے جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اور میں سن 74 میں اور 75 74 75 کے حج میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی کا پانی استعمال کیا۔ اب اس کے بعد تو جانا ہوتا ہے تو ایسے روا روی میں وہاں ٹھہر یہاں ٹھہر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کافی اطمینان سے ٹھہرنا ہوا تو ایک چیز دیکھی، اسی نہر کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ سردیاں گزر گئی ہیں اور وہ پانی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مرنے والا تو مر گیا مگر اپنے پیچھے ایک علم چھوڑ گیا، کتاب لکھ دی، اس زمانے کے اندر ٹیپ ہیں، کیسٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جس سے کہ یہ ہے کہ وہ مرنے والا تو مر گیا لیکن اس نے جو علمی باتیں کی ہیں، لکھی ہیں، کہی ہیں، وہ اگر محفوظ ہیں تو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ امام بخاری کو انتقال ہوا کتنا عرصہ ہو گیا؟ ظاہر بات ہے کہ تقریباً 11 صدیاں تو ہو چکی، لیکن ان کی کتاب یہ صاحب مشکات جو آپ کے سامنے ہے تو 8ویں صدی کے اندر یہ لکھی گئی ہے۔ 8ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا عبداللہ الخطیب کا۔ اب 7ویں صدی کے آخر میں یا 8ویں صدی کے شروع میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7-8 صدیاں گزر گئیں، اور دنیا کے ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، دینی مدرسے میں، عرب کنٹریز میں یا بر صغیر میں، سب جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ انسان مر چکا، 8 صدیاں گزر چکی ہیں، 7 صدیاں، لیکن